کہتے ہیں ایک جھوٹ بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ایسا ہی کچھ پنجاب کالج کی انتظامیہ کے ساتھ ہو رہا ہے. حکومتی نمائندے پہلے ہی غیر آئینی ترامیم کے ذریعے اپنی حکومت بچانے میں مصروف ہیں اور اوپر سے یہ افتاد آن پڑی ہے. حکومتی نمائندوں کے پاس بھی کالج انتظامیہ کے جھوٹ کی لاج رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ کالج کے مالک ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جن کا نون لیگ سے بہت قریبی تعلق ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کے برے دن آتے ہیں تو سب کچھ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے. چند روز کے اندر اندر لاہور کے 3 بڑے تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی سیکشول ہراسمنٹ نے شہریوں کو تشویش میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے. پہلے پنجاب یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں لڑکی کی پنکھے سے لٹکتی ہوئی لاش ملی. اس کے بعد لاہور کالج یونیورسٹی میں مرد امپلائیز کا لڑکیوں کو سیکشولی ہراس کرنا منظر عام پر آیا، جس کی تصدیق ٹی وی چینل پر ایک حکومتی نمائندے نے بھی کی کہ انہیں لاہور کالج کی وائس چانسلر نے ان واقعات کے بارے میں بتایا ہے. اس کے بعد پنجاب کالج میں ایک گارڈ اور ڈرائیور کے ہاتھوں بچی کے ریپ کی خبر سامنے آ گئی. پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز ان واقعات پر مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنوانے کے لیے وہ کبھی اسکولوں میں بچوں کے لیے دودھ لے کر پہنچ جاتی تھیں تو کبھی والد کے ساتھ تنوروں پر سستی روٹیاں بیچتی ہوئی نظر آتی تھیں. پنجاب کالج میں جب گارڈ نے بچی کا ریپ کیا تو اس کی چیخیں سن کر چند اسٹوڈنٹس بھاگ کر وہاں پہنچے اور ایک لڑکی نے ویڈیو بھی بنا لی. لڑکی کو تو خیر بعد میں ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا، لیکن جس لڑکی نے ویڈیو بنائی تھی وہ یہ ویڈیو لے کر پرنسپل کے پاس پہنچی اور انہیں دکھائی تو انہوں نے فوراً فون چھین کر ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اور اس لڑکی کو خاموش رہنے کی تنبیہ کی. گارڈ کو فوری طور پر منظر عام سے غائب کروا دیا گیا اور سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج کا ریکارڈ بھی غائب کروا دیا گیا، بلکہ کیمرے ہی اتروا دیے گئے. اسٹوڈنٹس کے لیے پرنسپل کا یہ رد عمل بالکل غیر متوقع تھا. ان کا خیال تھا کہ وہ غصے میں آ کر فوراً کارروائی کا حکم دیں گی، لیکن انہوں نے تو سختی سے اس واقعے پر خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اس سے کالج کی بدنامی ہونے کا خطرہ ہے. 2 دن تک تو اسٹوڈنٹس نے یہ سب کچھ برداشت کیا. جب انصاف ملنے کی کوئی امید نظر نہ آئی تو سب احتجاج کرتے ہوئے کالج سے باہر نکل آئے اور تھوڑی ہی دیر میں ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی. پرنسپل کے لیے یہ صورتحال بھی غیر متوقع تھی. انہوں نے مذاکرات کے بہانے اسٹوڈنٹس کو آڈیٹوریم میں بلایا اور دھمکی دی کہ اگر کسی نے پروٹیسٹ کیا تو کالج سے سسپینڈ کر دیا جائے گا، اور ایک طالبہ کو تھپڑ بھی رسید کیا. اس کے ساتھ ہی آڈیٹوریم کے دروازے بند کر دیے گئے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس باہر نکل کر پروٹیسٹ میں شریک نہ ہو سکیں. لیکن کب تک؟ کالج کے باہر پہلے ہی اسٹوڈنٹس بڑی تعداد میں موجود تھے اور مختلف طریقوں سے غصے کا اظہار کر رہے تھے. اس صورتحال کے بعد فوری طور پر پولیس کو طلب کیا گیا، جس نے وہاں پہنچ کر طلبہ پر بے رحمانہ تشدد کر کے احتجاج کو ختم کروانے کی کوشش کی. تشدد کے نتیجے میں 30 سے 40 اسٹوڈنٹس زخمی ہوئے، جن میں طالبات بھی شامل تھیں. انہیں 1122 کی گاڑیوں پر ہاسپٹل پہنچایا گیا. پولیس نے سوشل میڈیا کے اینکرز کے ساتھ بھی بہت سختی کی. جب پولیس پروٹیسٹ ختم کرانے میں ناکام ہو گئی تو وزیر تعلیم تشریف لائے اور چہرے پر جھوٹی ہمدردی سجا کر انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی اور کالج کا NOC ختم کرنے کا بھی اعلان کیا. اسٹوڈنٹ نے فوری طور پر مطالبہ کیا کہ گارڈ کو پھانسی دینے کا اعلان کیا جائے اور فوری طور پر انصاف جو ہے وہ انہیں مہیا کیا جائے. لیکن وزیر صاحب تو وہاں سے چلے گئے یہ سب کچھ کہہ کر، لیکن طلباء کے احتجاج میں دوسرے کالجز کے اسٹوڈنٹس بھی شامل ہونے لگے. کالج کی انتظامیہ کی ہٹ دھرمی کی وجہ یہ بھی تھی کہ پنجاب گروپ آف کالجز کی چین کے مالک، دنیا نیوز کے مالک، ایک بڑی کاروباری شخصیت میاں عامر محمود تھے. سننے میں آ رہا ہے کہ اس کالج میں مریم نواز کی بیٹی کے سسر کا بھی شیئر ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا چینل پر اس حادثے کی خبر نہیں چلی اور باقی چینلز پر بھی سرسری طور پر نجی کالج کے حوالے سے مختصر خبر سنائی گئی. اس دوران میں جب بیسمنٹ سے کیمرے ہٹا دیے گئے تو متاثرہ بچی کے والدین سے رابطہ کر کے انہیں پریشرائز کیا گیا. نہ جانے کس طرح دھمکایا گیا، کس طرح انہیں خوف دلایا گیا کہ ان کے باقی بچوں کی جان بھی خطرے میں آ سکتی ہے. تو چنانچہ والدین نے
इस हादसे की ज़िम्मेदारी से इनकार कर दिया और उन्होंने मंजर आम पर आकर एएसपी शहर बानो नकवी के सामने बयान रिकॉर्ड करवाया कि हमारी बच्ची का खामखा नाम लिया जा रहा है, जबकि वो घर की सीढ़ियों से गिर पड़ी थी और उसकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी थी और वो हॉस्पिटलाइज रही। हमारी बच्ची का इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुकूमती शख्सियत की रिश्तेदार शहर बानो नकवी ने कहा, देखिए जनाब, जब कोई मुद्दई ही सामने नहीं आया तो हम किसके खिलाफ FIR दर्ज करें। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने पार्लियामेंट के इजलास में आकर बड़े जज्बाती अंदाज में ऐसे किसी भी वाक़े से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया, बल्कि कहा कि ऐसा कोई वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं है। हमने तमाम इन्वेस्टिगेशन कर ली है, ऐसी कोई लड़की या लड़की के वालिदैन जो है मंजर आम पर नहीं आए। उन्होंने तलबा के एहतजाज को PTI की साजिश करार दिया। उफ़, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। कॉलेज की इंतज़ामिया, पुलिस, हुकूमती अरकान बड़ी ढटाई से इसी स्क्रिप्ट पर डटे हुए हैं कि ऐसा तो कोई हादसा सिरे से पेश ही नहीं आया। लेकिन बात बहुत दूर तक निकल गई है। इनकी हठधर्मी से स्टूडेंट्स का एग्रेशन इतना बढ़ गया है कि दूसरे शहरों के तलबा ने भी अपने अपने शहरों में एहतजाजी जुलूस निकालने शुरू कर दिए हैं और अब लाहौर में भी दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुकी है। अब देखना ये है कि झूठ का ये खेल कब ख़त्म होगा और इंसाफ की कब जीत होगी।